ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا گیا اسی تجارت کے بارے میں کہ تجارت میں عیب چھپانے والا، خیانت کرنے والا، جھوٹ بنانے والا جو ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی تو علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے کہ معاملات اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح دونوں کے ہاتھ میں تلوار ہے اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اچھا، تلوار اور حملہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہو رہے ہیں، لینے اور دینے والے، صحیح، اور ایک دوسرے کی کوشش میں ہے کہ دوسرے کو پچھاڑ کر قتل کر دیں، اللہ اکبر، اور دوسرے کو قتل کر کے پچھاڑ کر کے وہ اس پہ خوشی محسوس کرے۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غالب آ جائے اور دوسرے کو زہر کر دے وہ اس کتے کی طرح ہے جو مردار پر جھپٹتا ہے اور اسے کھا جاتا ہے۔ اللہ، کتے سے تشبیہ، کتے سے تشبیہ۔ ہائے ہائے۔ اب ذخیرہ اندوزی والی بات کی طرف آتے ہیں جناب۔ ذخیرہ اندوزی کے لیے تین چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ جی، ذخیرہ اندوزی کہتے کسی وہ چیز جو عام انسان یا جانوروں کی غذا ہو اس کو ذخیرہ کرنا یہ اسلام میں ممنوع ہے۔ صحیح۔ دوسری چیز ایسی اشیاء یعنی کسی ایسے شہر سے خریدی گئی ہوں جن کی پیداوار اس شہر میں آتی ہو جہاں لائی گئی ہوں، صحیح، تاکہ وہاں سے پہلے خرید لیا جائے اور دوسرے گاہکوں کو وہاں سے کچھ نہ مل۔ ٹھیک بات ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر ذخیرہ کیا جائے تو اس ذخیرے سے جو اس کے شہر کے لوگ ہیں اگر ان کو نقصان پہنچتا ہو تو یہ بھی منع۔ صحیح۔ اب ذرا حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے مسلمانوں کے خلاف غذائی اجناس کا ذخیرہ کیا اللہ اس پر غربت اور افلاس مسلط کر دیتا ہے اور اسے جذام کی بیماری لگا دیتا ہے۔ ہائے، جو میں نے پہلے بات کی، خطرناک بیماری۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث پاک سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ذخیرہ اندوز ذخیری کرتے ہیں تو مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ گناہگار ہے۔ جی۔ ایک حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر لعنت بھیجی ہے، وہ ملعون ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ اللہ، اب دیکھیے رحمت اور لعنت جو ہیں یہ دو ضدیں۔ ہائے ہائے۔ اللہ کی رحمت ہوگی تو رزق میں برکت ہوگی، دل میں سکون ہوگا، اللہ، دل مطمئن ہوگا، اور یہ ڈپریشن اور دوسری جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سے بچا رہے۔ سارا معاملہ وہ اللہ کہہ رہا ہے ہمیں، شریعت جو ہمیں کہہ رہی ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے میرا اللہ۔ پھر وہ سختی کیا کر رہا ہے ہمارے اوپر، اور ہم انسان نہیں بن رہے۔ اور اگر ہم ذخیرہ اندوزی کریں گے تو یہ ایک لعنت ہے۔ جی، رسول خدا نے لعنت بھیجی ہے، اور لعنت کے اثرات یہ ہوں گے کہ اس کے دل کا سکون ختم ہو جائے گا، اس کے رزق حلال ختم ہو جائے گا، حرام کھائے گا، اور طرح طرح کی اسے بیماریاں لگ جائیں گی۔ اور ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذخیرہ اندوز کے شخص کے بارے میں کہ جو شخص جو ہے ذخیرہ اندوزی کرنے والا ایسا ملعون تاجر ہے جو صرف اپنے بھائیوں کا نہیں بلکہ اللہ کے مقرب روزہ داروں کا خون چوستا ہے۔ اللہ، اللہ، یہ رمضان المبارک کے نیک لوگوں کا خون چوستا، نیک لوگوں کا خون چوستا ہے۔ اب دیکھیے اس پاک مہینے میں بھی اگر ہم جو ہے اس سے جو ہے نہیں بچیں لیکن یہ جو خون چوسنے والے ہیں ان کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر ہم رسمی مسلمان ہیں جی، بالکل رسمی مسلمان ہیں۔ جو شخص میں پریکٹیکل مسلمان ہم نہیں بن پا قبلہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ دنیا میں کوئی بھی کام کریں، کاروبار کریں، تجارت کریں، کوئی کام کریں تو اسوہ رسول ہمارے سامنے ہے یا نہیں؟ بہتر، ٹھیک بات۔ جب ہم کو کام کریں تو کم از کم ہمیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، میں غلط کیا کر رہا ہوں اور صحیح کیا کر رہا ہوں، اس میں خیر کیا اور شر کیا ہے، خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، تب جا کے ہمیں اس کے اثرات کا بھی پتہ چلے گا۔ میں ایک حدیث اور کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے حضور نے فرمایا کہ وہ ذخیرہ اندوز بندہ کتنا برا ہے، جب اللہ بھاؤ سستا کر دے کسی چیز کا اجناس کا تو وہ بڑا غمگین ہو جاتا ہے کہ مجھ پر تو قہر نازل ہو گیا، اور جب اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی جنس کا ریٹ بڑھ جائے اور مہنگا کر دے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں ایک بات عرض کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، میں چلیں کلوز کر لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا جو ہے ابن قدامہ نے المغنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو ہے کام بتایا ہے، انہوں نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف انہوں نے ایکشن کس طرح لیا۔
طریقہ کار کیا اختیار کیا، کیا طریقہ کار کیا اختیار کیا ظالموں کے خلاف، ظالموں کے خلاف، یہ بھی ضروری ہے۔ جی بالکل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دکاندار کو دیکھا کہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، تو آپ نے اسے منع فرمایا، اس کو موقع دیا، اور اس کو واضح کیا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی نہیں رکتا اس کو کوڑ کی مرض لگ جاتی ہے، جزام ہو جاتا ہے۔ وارننگ دی، اس کو وارننگ دی، کنوے کیا۔ اب ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے جب ذخیرہ اندوزی نہ روکی تو وہ جزام کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور لوگوں نے اس کا بگڑا ہوا چہرہ دیکھا، اللہ، کوڑ کی بیماری، کوڑ کی بیماری لگ گئی۔ علامہ شوکانی نے نیل الاوطار میں نقل کیا ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہیں اگر کوئی ذخیرہ اندوز مل جاتا تھا تو اس کا ذخیرہ جو ہے وہ سارا اپنی تحویل میں لے کے اس کو جلا دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔